أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. چیزوں کی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. ایسے نازک حالات میں مہنگائی کے دور میں ہم مسلم خواتین کو بھی اس قسم کے چیزوں میں مہارت کا ہونا ضروری ہے. اس میدانوں میں مہارت کا ہونا ضروری ہے. ہنر مند ہونا ضروری ہے. ہنر مند آدمی کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا. چاہے دنیا کے کسی خطے میں بھی چلا جائے, ہنر مند آدمی بھوکا نہیں سو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رزق کو مقدر کیا. ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے سے 4 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ نے رزق کو انتظام کیا, رزق کو مقدر کیا کہ کتنا رزق ملنا ہے, کتنی زندگی ملنا ہے, کتنی عزت اور شہرت ملنا ہے. سب کچھ اللہ نے لکھ دیا, لیکن اسباب کو اختیار کرنا ہے, ذریعوں کو اختیار کرنا ہے. اسی ذریعہ کی بنیاد پر آپ معزز خواتین نے بڑی دلچسپی کے ساتھ, روزانہ اہتمام کے ساتھ, استقامت کے ساتھ یہاں پر آ کر آپ لوگوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا. بہت اچھا ہنر سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس ہنر میں مزید برتری عطا فرما دے, مزید ہنر مندی عطا فرما دے. معزز خواتین, اس وقت میں آپ خواتین اعزام سے جو بات گوشے گزار کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ مسلم ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے جناب احمد چاوش نے جو تحریک لے کر چل رہے, واقعی یہ امت کی اس وقت کی بہت بڑی ضرورت خدمت خلق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی کی روایت ہے, جو ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہولناکیوں کے منظر میں, پریشانیوں کے عالم میں اللہ تعالیٰ اس کے پریشانیوں کی بھی پورے فرماتے, اس کو پریشانیوں سے محفوظ کر کے رکھ دیتا ہے. جو دنیا میں ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکر کرتا ہے, حاجتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنے میں لگا ہوا رہتا ہے, فکریں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے غیبی نظام سے اس کے ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں. تو ایک انسان کی یہی خاصیت ہوتی ہے, وہ انسانیت کے ناطے بلا کسی تفریق مذہب سبھی کا خیال رکھتا ہے. یہ انسانیت اور ہمدرد یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت ملنے سے پہلے ہی آپ نے امت کی خدمت میں لگے رہے, امت کو یہ پیغام دیا ہے. واقعی امت کی خدمت کا موقع مل جانا یہ بڑی عبادت ہے. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ایک حضرت مولانا عبدالشکور دینپوری رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرمایا کرتے تھے, پوری قرآن کا خلاصہ صرف 3 باتوں پر ہے. پوری قرآن کا خلاصہ صرف 3 باتوں پر ہے. ایک اللہ کو عبادت کے ذریعے راضی کرے, دوسرے رسول کو اطاعت کے ذریعے راضی کرے, تیسرے امت کو مخلوق کو خدمت کے ذریعے راضی کرے. ماشاءاللہ آپ بھی مخلوق کو یہی خدمت کے ذریعے راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کے عبادت میں, رسول کے اطاعت میں لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مزید اس قسم کے بہت سارے کام آپ سے لینے کی توفیق مقدر فرما دے. آپ عزائم سناتے ہیں, بہت سارے سوچ اور فکریں آپ کے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے, غریب خواتین کے لیے اور کفالت کا انتظام, وظیفے کا انتظام کرنے کی بھی آپ فکریں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہاسپٹلوں کا انتظام کرنے کی کوشش ہے. بچوں کے ایجوکیشن کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تعلیم کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تعلیم میں کیسے آسانیوں کو پیدا کیا جائے, تعلیم گاہوں کو بنانے کی کوشش ہے. بہت ساری فکریں ہیں کہ موسمی سرگرمی, موسم کے حساب سے ہر ممکن کوشش کرنے کی فکر آپ کر رہے ہیں. آپ حضرات ان کے حق میں بھی دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کی درازی کے فیصلے فرمائیں اور اس قسم کے بہت سارے کارنامے سرگرمی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ماں، میری بہنوں، میرے خالوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اللہ کا فضل ہے آپ لوگ سیکھ کے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب نصیب فرمائے. ہر بلا سے، ہر مصیبتوں سے اللہ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، مسلمان عورتوں کو اللہ رحمت کا معاملہ فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے. اللہ دنیا میں بھی حفاظت فرمائے، آخرت میں بھی حفاظت فرمائے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے بچائے. محترم حضرات اور پردہ نشین میری ماں اور بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس موقع پر ہم یہاں جو جمع ہے، آپ حضرات کو جو زحمت دی گئی ہے، آپ حضرات کو یہاں جو جمع کیا گیا ہے، اس کا مقصد اور اس کے ارادے کو اچھی طرح آپ جانتے ہیں. چند مہینے پہلے لیڈیز ٹیلرنگ فری ٹریننگ سینٹر قائم کیے تھے. الحمدللہ اس فری ٹیلرنگ سینٹر سے کئی میری ماں بہنیں اور نوجوان لڑکیاں استفادہ کری ہیں اور ان خدمات سے آپ لوگ فائدہ اٹھائے ہیں. میں اس موقع پر ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ دار جناب احمد بن سالم صاحب کو میں اس موقع پر مبارکبادی دیتا ہوں. انہوں نے جو بیڑا اٹھایا ہے، جو ذمہ داری دی ہے، الحمدللہ ایک بہت اچھا کام انہوں نے کیا ہے. عام طور پہ جو بے روزگار ہے اور میری ماں بہنیں ہیں، آپ کو رمضان کے موقع سے یا کسی اور موقع سے تعاون کرتے رہیں گے. وقتی طور پر آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور چند دن کا روزی کھانا پینے کا مسئلہ آپ کا حل ہو سکتا ہے. لیکن جو اقدام مریال گڑا مسلم ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے جو اقدام کیا ہے، ہمیشہ آپ کو روزگاری حاصل کرنے کے لیے ایک ہنر آپ خواتین کو دیا ہے. اس سے ہم فری ٹیلرنگ سینٹر سے جو آپ نے سیکھا ہے، اس ہنر سے آپ بہت کچھ کما سکتی ہے. محنت کر کے اپنے بچوں کو، اپنے ضروریات کو پورا کر سکتی ہے. یہ وقتی طور پر کرنا چاہے تو کر سکتے تھے، آپ کا تعاون ہو سکتا تھا، آپ بھی خوش ہو جاتے. لیکن یہ ایسا کام کیے ہیں کہ جو ہمیشہ زندگی بھر آپ کو یہ ہنر کام آئے گا. کہیں بھی آپ بے روزگار نہیں رہ سکتے. اگر آپ کے شوہر آپ کی طرف سے، آپ کے شوہر کی طرف سے یا آپ کے بچوں کی طرف سے دیکھ بھال نہیں ہو رہی ہے، خدمت نہیں کر سک رہے، صحیح آپ کے حقوق کو ادا نہیں کر سک رہے، ویسے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اگر خدا نخواستہ اللہ کرے ایسا اگر ہو جائے تو الحمدللہ ویلفیئر سوسائٹی نے آپ کو ایک ہنر دیا ہے اور ایک بہترین ٹیلرنگ آپ کو سکھایا ہے. تو اس کے لیے آپ لوگ بہت ان حضرات کا، ان ذمہ داروں کا شکریہ ادا کیجئے اور ان حضرات کے لیے دعا بھی کیجئے اور مزید اور ایسے کام ان سے اللہ لے لے اور ہم جیسے لوگوں کو استفادہ کرنے کی توفیق دے. میں ان باتوں کے بعد میں زیادہ مزید بات کرنا نہیں چاہتا کہ اس موقع پر میں یہ ذمہ داروں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، ان حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ بھئی مزید اور کام کے لیے، اور کئی ہنر ہے خواتین کے لیے اس زمانے کے اندر
بہت سے مواقع ہیں کمانے کے. جیسے مہندی ڈالنا آج کل کیا ہے وہ بیوٹی پارلر کے اندر فیشن بھی ہو گیا ہے. اور ہر فنکشن کے موقع پر کوئی نہ کوئی خواتین ضرور بیوٹی پارلر کو جاتی ہے. اس موقع پر ہزاروں روپیہ لٹا کر آ جاتی ہے. اگر یہی ہمارے ماں بہنیں سیکھیں گے اور یہ ہنر حاصل کریں گے اور اس کے ذریعے کمائیں گے تو ہماری روزگاری کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, ہمارے بچوں کا بھی روزگاری کا مسئلہ حل ہو جائے گا, اور کئی لوگوں کی خدمت کا ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے خدمت کرنے کا موقع ملے گا. بہرحال میں اس موقع پر میں یہی گزارش کرتا ہوں, انہوں نے جو ٹیلرنگ فری سینٹر قائم کیا ہے بہترین ہنر ہے, اور جتنے لڑکیوں نے اس سے استفادہ کیا ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چیز سے استفادہ کیجئے. جو استفادہ کر چکے ہیں آپ اس ہنر کو جہاں تک ہو سکے کمانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے آپ استعمال کر سکتی ہے. بہترین موقع ہے. اور مزید میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی ایسے اور کئی چیزیں ہیں, جیسے مثال کے طور پر مہندی کا ڈیزائن ہے, اور اس کے علاوہ گھروں کے اندر سیکھنے کے کچھ بنانے کی چیزیں ہیں. بہت سے لوگ, بہت سے خواتین بدرج مجبوری شوہر کے نہ پالنے کی وجہ سے, ماں باپ نہ ہونے کی وجہ سے, اور ایسی مجبوری کے حالت میں دکانوں میں جا کر کام کر رہے ہیں, اور دیکھنے پر بڑا افسوس بھی ہوتا ہے, دکھ بھی ہوتا ہے کہ میری ماں بہنیں گھروں سے نکلنے پر مجبور ہے کہ صرف وہ پیٹ کے خاطر اپنے بچوں کے خاطر نکل رہی ہے. اور ایسی حالت میں ہم مسلمانوں کی اور پیسے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے ماں بہنوں کی ذمہ داری اور ان کا خیال جو مجبوراً گھروں سے نکل کر کام کاروبار میں لگی ہوئی ہے, چند روپے کے خاطر اگر ان کو بہترین ہنر سکھائیں گے تو ہمیشہ کے لیے ان کو روزگاری کا مسئلہ حل ہو جائے گا, اور اس ہنر کے ذریعے یہ اپنے اور اپنے بچوں کے پرورش کریں گے اور ذمہ داری کو انشاءاللہ نبھائیں گے. دعا کرتے رہیے اس ویلفیئر سوسائٹی کے لیے اور ذمہ داروں کے لیے. اللہ ان کے ان محنتوں کو قبول فرمائے. اور اس سلسلے میں جو حضرات بھی آپ کے لیے فری ٹیلرنگ سینٹر کے لیے مشنوں کا انتظام کیا ہے, دیگر ضروریات, یہ گھر, یہ سب چیزیں جو ہے انتظام کیا ہے, ان حضرات کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ ان کے مالوں میں خیر و برکت نصیب فرمائے. حاضر ہے مسلم ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے ٹیلرنگ کا کام جو انجام دیے ہیں بہت سراہنے کا ہے. اور احمد بھائی کا خواہش یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ کرنا, مسلمانوں کو کیسا فائدہ کرنے کی ایک سوچ سمجھ ہے ان کی. اس کے خاطر یہ تو 25-30 لاکھ ڈال کے گھر لینا ہوا, پھر ٹیلرنگ کا انتظام کرے, لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور اس کام کو جاری رکھنا بولے تو آپ کام ہمیشہ سیکھ کے بھول جاتے, اس کو جاری رکھنا. ہنر حکمت سے جو کام ہوتا اس کو اپنے ہنر کو قائم دائم رکھنے سے اس کا فائدہ ہوتا. جب وہ ہنر و حکمت کو قائم دائم نہیں رکھیں گے اس کا کچھ بھی نہیں, بھول جاتے, سب بھول بھی ہوتا. ایسی اور میں احمد بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ اور 1-2 سینٹرز کھول کے مسلمانوں کی فلاح بہبودی کے لیے کام کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے میں ان سے گزارش کرتا ہوں. اور وہ ٹالا گڑھا میں بھی غریب لوگ ہیں اور اسلام پور میں کچھ سینٹر کھولنے کا پروگرام چل رہا, ان کے لیے ان کی صحت کے لیے دعا کی درخواست ہے. اللہ ان کی ترقی عطا فرمائے, ان کو صحت تندرستی سے نوازنے کے لیے دعا کی درخواست آپ سے کر رہا ہوں میں. اور خدمت بھی ان کو کرنے کا موقع عطا فرمائے اللہ رب العزت. ہم آپ لوگوں کو بھی گزارش کر رہا ہوں میں, آپ لوگ بھی ترقی کے طرف راغب ہونے کی ضرورت ہے. جب تک ہم ترقی کی طرف راغب نہیں ہوں گے ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. یہ دنیا کمپٹیشن کی دنیا ہے. یہ کمپٹیشن کی دنیا میں جو آگے رہا انہیں جیتا, انہیں سکندر, جو جیتا انہیں سکندر. جو بیٹھا خالی گھر میں بیٹھا, بچے ہمارے آج کل کے جوان بچے بھی بالکل کچھ کاروبار میں نہیں لگ رہے, بیکاری میں وقت ضائع کر رہے, ان کی قیمتی زندگی کو برباد کر لے رہے.
उनकी जिंदगी को तरक्की करने के लिए आप लोग घर में उनको कुछ कोचिंग के जैसा करते रहे। अब बच्चे ऐसे हो गए, माँ बाप कुछ गाली गुलूज कर रहे, ला के डालो बोल रहे, पैसे दो बोल रहे। आजकल हमारे जो नौजवान बच्चे जरा गंजाई की तरफ भी, ड्रग्स के तरफ भी रागिब हो रहे। एक एक मामला सुनते रहे तो बड़ी दिली तकलीफ हो रही। हम भी हमारे घरों में से भी बच्चे कंट्रोल नहीं सका चले जा रहे। लिहाजा आप लोग जरा आप घर में उनकी थोड़ा काउंसलिंग करने की जरूरत है। सब कुछ जरा हमें संभालने की जरूरत है। लिहाजा आप लोग उसके पे गौर करिए। अल्लाह आपकी हमारी मदद नुसरत फरमाए। आमीन। మిషన్ సెంటర్ పెట్టడానికి కారణం తెలుగు అర్థమవుతుంది కదా. మేమిద్దరం ఇప్పుడు మార్కెట్లో కూర్చుంటాం బావ అని, ఇద్దరు పెద్ద మనుషులు. అయితే ఒక రోజు ఒక అమ్మాయి ఏడ్చుకుంటూ వచ్చింది మా కాడ. ఆమె ఎవరో మాకు తెలియదు. పడితే నేను కపడే దుకాణం బట్టల దుకాణంలో పనిచేస్తాను నేను. ఒకడు వచ్చి అప్పుడప్పుడు వచ్చి చేస్తాడండి గోల్ మా అయిపోతే మాట్లాడతాడు. మరి మీ ఓనర్ చెప్పకపోయా, ఓనర్ చెప్పినా పట్టించుకోవడం లేదండి. పాత బస్టాండ్ ఏ కష్టం వచ్చినా హౌస్ కాడికి వస్తారు అందరూ. ఇటు వచ్చామంటే పార్టీని పిలిపించి ఆ రోడ్డు పిలుచుకురా, కొట్టు రోడ్డు పిలుచుకురాపోరంటే వచ్చిండు. వచ్చిన తర్వాత క్యామే అంటే మన కపడ దుకాణం నాది బట్టలు కొట్టండి, నేనేం చేయను, ఎవడో వస్తుంటాడు, అందరిని గుర్తుపెట్టుకున్నా, మరి ఈ అమ్మాయిని తీసేస్తాడు. మరి తీసేస్తే వాళ్ళు ఏంటన్నాడు, వాళ్ళు అమ్మాయిని తీసేస్తాడు. ఆడెవడో చెప్పు మేము శాస్త్రి చేస్తామంటే ఒకరిని చెప్తాను, నువ్వు చెప్తావు, వాడు ఇంకా ఎక్కువ చేసిన నా బట్టలు కొట్టు నాకేమైతే సరే అని ఏంటంటే ఆలోచిస్తాం లేదు అమ్మ అన్న. ఈయన వచ్చేసి ఇంటికాడ వచ్చి 3 రోజులతో కలిసి వచ్చింది మేము అక్కడ. గోరే గట్లయం 39 లక్షలు ఇల్లు కొన్నాను చూద్దాం దా వచ్చి చూసినాం. చూస్తే ఎంత మొత్తం రిపేర్ చేసి చేస్తాను. ఎందుకు తీసుకున్నావు అంటే ఒక పని ఉంది, దానికి ఒక పని ఉంది, తీసుకున్నా పని ఉంది అన్నాడు. ఒక 10 రోజుల తర్వాత వచ్చి మొత్తం రిపేర్ అయిపోయిన తర్వాత విషయం మీరు తెప్పించి పేదోళ్ళకు నేర్పితే ఆడపిల్లల్ని బయటికి పంపే పని ఉండేది. వాళ్ళ ఇంట్లో రోజు జాకెట్లు కొట్టుకున్న చాలా వాడు 400 300 వస్తాయి, ఇల్లు నడుస్తుంది, పిల్లలు బయటికి పోవద్దు, పిల్లలు స్కూల్ పంపుతారు. ఆ 300 సరిపోతే వాళ్ళకు ఇంటికి బయటికి పంపుతా బట్ట కొట్టు కట్టుకోతే 3000 4000 5000 కంటే ఎక్కువ. 10 మందిలో పోయి నిలబడాలి, చేయాలి, గల్లీ వ్యవహారం. ఎవడో వస్తాడు, మోస్తాడు, వాళ్ళందరూ వస్తాడు మార్కెట్ షాప్ అన్న తర్వాత. ఇట్లా వద్దు, వాళ్ళకి ఏదో ఆధారం చూపెట్టాలని ఈ మిషన్ షాపులు పెట్టడం. 39 లక్షలు కొన్నాడు, 50 లక్షలు దాకా ఖర్చు పెట్టాడు దీని మీద. దీనివల్ల మీకు ఉపయోగం ఏంటంటే ఇంట్లో కూర్చొని రోజు 2 జాకెట్లు కుట్టుకున్నా చాలు. మీరు అమ్మాయిని బయటికి పంపే పని ఉండదు, మీకు ఇల్లు నడుస్తుంది, పిల్లలు స్కూల్ పంపొచ్చు, గౌరవంగా బతకొచ్చు మీరు. అది ఉపాయం చేసేవాడు. అది మీరు కోరుకోవాల్సిందంటే అమ్మ చౌస్కి ఆయుర్వేద్యాలు దేవుడు ఇవ్వాలి. ఇలాంటి సెంటర్లు ఇంకా చెయ్యాలి. ముందు ముందు మీకోసం పెద్ద హాస్పిటల్ పెట్టిన పేదోళ్ళ హాస్పిటల్ మనిషికి 100 రూపాయలు అంబులెన్స్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఇవాళ 10 రోజులు మాట్లాడి మొత్తం సంవత్సరానికి 20 లక్షలు ఇతను ఇస్తాడు డొనేషన్. ఓ పెద్ద పెద్ద ఆర్భాటం ఉంది. దీనికి మనం ఏం చేస్తాడు, దీనికి మనం ఏం చేయాలంటే దేవుణ్ణి ఒకటే కోరుకోవాలి, ఇతనికి ఆయుర్వేద్యం ప్రసాదించాలి, 10 మందికి సేవ చేసి గుణం రావాలి ఇంకితనికి అని మనం మీరందరూ కోరుకోవాలి. అది మనం చేసేది ఏంటంటే ఆయుర్వేదాలు ఇవ్వాలి దేవుడు. అలామి అనేది సలహా చూడాలి. అది నేను కోరుకునేది. ये वेलफेयर सोसाइटी के जानिब से फ्री मिशन सेंटर इंतजाम किया है हमारे अहमद भाई. उनको यहाँ जितने भी लोग हैं उनको कितना भी शुक्र अदा करे कम है, क्योंकि हर किसी के पास पैसा रहता, लेकिन इतनी बड़ी हिम्मत करना भी बहुत बड़ी बात है. इसलिए हम सब मिलके इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना है. और ये अभी सर्टिफिकेटों की तरफ से 1-2 मिनट क्या है, अब इन लोगों को जितने भी हमारे जनाब रियासत आई मुफ्ती रियासत, उसको मैंडेटरी मतलब जरूरत क्या है, सर्टिफिकेट की जरूरत रखा. तो हम अहमद भाई को यहाँ पे जो ट्रेनर है मैडम, उनको बोले ऐसा मैडम सर्टिफिकेट जो से बहुत अहम है ऑनलाइन के लिए. अगर ऑनलाइन में वो सर्टिफिकेट नहीं रही तो उनको
जो जरूरतमंद है मिशन उन लोगों को नहीं मिलती। इसलिए आप एक बार अहमद भाई से मशवरा करिए, अगर सर्टिफिकेट मिली तो उन लोगों को भी फायदा होता, और हम भी इंशाल्लाह कोशिश करते उन लोगों को सर्टिफिकेट रही तो जो जरूरतमंद है उन लोग दिलाने की। बोले साथी जो हमारे इसाक साहब और मैडम अहमद भाई से मिलकर एक दिन में ये 4-5 दिन का काम, लेकिन अहमद भाई जो है पूरी जिम्मेदारी से एक दिन में लाए सर्टिफिकेट। कल हुई बात, आज ये प्रोग्राम भी सेट हो गया। क्यों बोले तो 31 की लास्ट डेट है, तो अहमद भाई समझे तो कुछ भी होता बोलते सो मेरे को मालूम हो गया। इसलिए क्या है, अब जितने भी लोग ऑनलाइन नहीं करे सर्टिफिकेट नहीं रहने की वजह से, आप लोग कल सुबह में ऑनलाइन सेंटर को जाइए, आपका आधार कार्ड, रेशन कार्ड, और जो है कोई तलाकशुदा लड़की रहे तो वो पेपर, और जो है कोई बेवा रहा तो डेथ सर्टिफिकेट, ऑनलाइन होने के बाद में ये 4, और उसके साथ ये सर्टिफिकेट जिराक्स, पूरे जिराक्स, और उसके साथ 2 फोटोआं म्यूनसिपालिटी में 16 नंबर रूम पे ऑनलाइन करे सो पेपर के साथ ये पूरे जोड़कर उनको दिए, तो उन्होंने क्या है यहाँ से कलेक्टर ऑफिस को भेजते, वहां से जो जरूरतमंद है उन लोगों को 100% हमारी तरफ से भी जैसे इंशाल्लाह जितने भी है, अहमद भाई भी एमएलए साहब से पर्सनल मिलके जिसको ज्यादा जो सो अहम जरूरत है उन लोगों को भी जो सो रेफरेंस आपके वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से भी थोड़े नेम्स देते बोल रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह एमएलए साहब से मिलकर अहमद भाई भी बात करते बोल रहे हैं। तकरीबन आप लोगों को दिलाने की कोशिश करते हैं, अहमद भाई भी वही बात रखे, और हम भी जो सो हमारी तरफ से भी हम जो सो बोल के अहमद भाई के साथ में जाके हम भी बोल के आप लोग मिशन में आने की कोशिश करते। अपन क्या है, हर चीज क्लियर है ना, एक तो आधार कार्ड, रेशन कार्ड, वोटर आईडी, और जैसे पैन कार्ड, अब ट्रेनिंग सेंटर से जितने भी हम लोग आए सर्टिफिकेट, इसके अलावा ब्यूटिशियन, अगर ब्यूटिशियन भी जो है सो वो भी सोच रहे हैं अहमद भाई, वो भी हुआ तो इंशाल्लाह वो भी ट्रेनर जो है सो रखे इसमें, और जो सो दूसरे मतलब तालागड्ढे में भी जो है सो प्लान कर रहे हैं वहां पे भी, और उसके अलावा अब जो मुसलमानों में जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए एक हॉस्पिटल खोलने की कोशिश चल रही है, अब वो भी बातचीत चल रही, इंशाल्लाह हुआ तो आने वाले दिनों में रमजान से पहले इंशाल्लाह वो हॉस्पिटल भी ओपन होता। इसलिए हम लोग जो है सब मिलकर अहमद भाई को सेहतमंद रख के और उनकी सोच को जो है अल्लाह आसान करे, इसलिए हम दुआ में खासकर अहमद भाई को और उनके जो टीम है वेलफेयर सोसाइटी की उन सबको सेहतमंद रखना, और जैसे हमारे मिरियालगुड़े के मुसलमान जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों को सबको अहमद भाई और उनकी टीम वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जिसको भी जरूरत है उन लोगों को हेल्प करना बोल के मैं आपको बोल रहा हूं। अहमद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने लोगों को एक मौका दिए ट्रेनिंग सीखने का, यहाँ पे जितने भी हैं उन लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मैं जिम्मेदारी लेने तैयारी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग ऑनलाइन कराइए, कराने के बाद यहाँ पे लाके अहमद भाई के ऑफिस में दे दो, इंशाल्लाह उस पे आप लोग दे दिए बाद में आपका वार्ड, अगर क्यों बोल तो सब हमारे 43 वार्ड से नहीं रहते, जो वार्ड है वो वार्ड से वो नंबर डालिए, उनका वार्ड नंबर और उनका फोन नंबर, तो मैं ऑनलाइन करने के बाद वो म्युनिसिपल ऑफिसर से आप लोग फोन कराता हूँ, देखो माँ आप लोग का सर्टिफिकेट सबमिट हो गया बोल के बोलता हूँ मैं, इंशाल्लाह वो जिम्मेदारी काउल साहब अपनी टीम के साथ मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के नाम से कुछ काम करने के इरादे से काम शुरू करें। वैसे बहुत सारे इनके इरादे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पहला यह कदम है इस मौके से मुस्तकिल कि हमारी कौम के हर बच्ची मजबूरी की हालत में है, औरतें तो वो दूसरी बात है, लेकिन हर बच्ची हमारी कुछ न कुछ हुनर सीखे और इस तरह के हुनर सीख कर रहे कि ज़िंदगी के अंदर कभी वक्त ज़रूरत उसका इस्तेमाल भी हो और अपने घरों के अंदर भी उसका इस्तेमाल कर सके। तो इसके लिए
दाऊद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह एक कदम उठाए और ये शायद पहला बैच है जो इस मौके से सर्टिफिकेट वगैरह तकसीम कर रहे हैं। मैं सबसे बड़ा इस मौके से दाऊद साहब का भी अल्हम्दुलिल्लाह काबिले दस्तगीर ओके शेख दस्तगीर साहब, शेख हिना, शेख दस्तगीर ओके हो गया आए थोड़े 2-3 मिनट। मोहम्मद सना तबस्सुम जानी बाबा, मोहम्मद हफ्सात मुनीरुद्दीन, जल्दी जल्दी आए। हफ्सात मुनीरुद्दीन, ओके ये थे। एक समीना, शेख समीना, शेख रफी, गुरु सुहासिनी, गुरु यहाँ पे हमारे हिंदू बहन को भी सर्टिफिकेट दिए, इनकी तरफ से एक बटालियन से नईमा सैयद जाफर, शेख शबाना बेगम, शबाना बेगम, शेख गौसिया, शेख मुबीन, शेख सानिया, ओके जहांगीर साहब, ओके हो गया अब्बास अली, पार्टी कविता, शेख जानी बेगम, सादिक बाबा, शेख अकरम, रफीक, अमीरा बेगम, अब्दुल फयाज खान, अमीरा बेगम, मोहम्मद अफजल, ओके मियां अफजल, अफजल कौन है? ख्वाजा, शमीम, शेख ख्वाजा शमीम, ख्वाजा निजामुद्दीन साहब, परवीन सुल्ताना, चांद पाशा, शेख यास्मीन, शेख सुहेल, शेख शाहीना, शाहीना, शेख अब्बास, मोहम्मद तस्लीम, अजीमुद्दीन, शेख हिना, शेख तबरेज, नजीर बाबा, ओके तबिया नजीर बाबा, मोहम्मद रुबीना सादिक साहब, शेख फरहत, शेख नागुल पाशा, ओके इसके फोटो पर स्टाफ नहीं है, सीरियल नंबर नहीं है, रजिस्टर में देखो चला लेंगे। शेख फरहत, शबाना बेगम, शेख जानी, शेख हबीबा, शेख नबी, ओके शेख हबीबा, मोहम्मद समीना बेगम, बसियुद्दीन साहब,
शेख शाहाना बेगम, शेख जावेद, ఓకే ఓకే मोहम्मद ఇటు చూడమ్మా ఓకే रशीद अहमद शरीफ, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद शाहीन इस्लामपुरा, मोहम्मद शाहीन, मोहम्मद शाहीन शेख लतीफ, రైట్ ఓకే शेहार हारी गए सैदा कुलसूम बेगम, अब्दुल शेख शेख रेशमा, शेख दानी पाशा, शेख अस्मा, शेख बाबा, हाजिरा, अफजल साहब, अस्मात कौसर, मोहम्मद खान, अहमदुल्लाह कौन है? अस्मा कौसर, मोहम्मद जान, अस्मा कौसर, ఓకే शेख ऐशा नहीं। सलमा बेगम, ఏనా శేఖరణ ఏ हेलो చల్ वो सर्टिफिकेट तो हटो जी बासित भाई ओके वही हिसाब से सर्टिफिकेट में लिखा लो, अगर कौन सा- स्पेलिंग कौन सा- मिस्टेक है तो भी नहीं आता। थोड़ा नजदीक हटो ओके वो पेन रखो अंदर है देखो पेन